السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ عربی مہینوں کے اعتبار سے محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور یہ سن 1445 ہجری ہے۔ محرم کے مہینوں کی ابتدا یہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاریخی واقعے سے مناسبت رکھتی ہے، بلکہ ملتی ہے، اور وہیں سے اس کی ایجاد ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اہل مکہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے شکنجے کسنے شروع کیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جو منصب نبوت کے فرائض تھے ان کو انجام دینے میں دقت اور دشواریاں دن بدن بڑھنے لگیں، تو پھر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حکم پہنچا کہ اب آپ مکہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر لیجئے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب جو ہجرت کی، اسی وقت سے یہ اسلامی کیلنڈر یا اسلامی سالوں کا یہ آغاز ہے، اور اس وقت سے مان لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1445 سال، اور آج بروز اتوار 3 تاریخ یعنی 3 دن 1445 سال اور 3 دن ہو چکے ہیں۔ عربی مہینوں کے اعتبار سے محرم کا مہینہ یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محرم کہنے کی بھی وجوہات ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور اہل مکہ اسی مہینے سے نئے سال کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی تاریخ کا مسئلہ زیر بحث آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اتفاق رائے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں، یمن میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی ہے جسے تاریخ کہتے ہیں، اس کو فلاں سال اور فلاں مہینے سے لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لہذا تم بھی تاریخ مقرر کرو۔ چنانچہ تاریخ سے متعلق صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا گیا، تو بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا بعثت سے آغاز کیا جائے، کسی نے کہا ہجرت سے، اور کسی نے کہا وفات سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہجرت ہی سے اس کا آغاز کریں۔ پھر سوال اٹھا کہ کس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ کسی نے کہا رجب، کیونکہ اہل جاہلیت بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی نے ماہ رمضان کا کہا، کسی نے کہا ذی الحجہ، کیونکہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، کسی نے کہا وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، کسی نے کہا وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم سے آغاز کرو، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا عربوں کے ہاں بھی یہ پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، اور پھر یہ حج سے واپسی کا مہینہ بھی ہے، لہذا اتفاق رائے سے محرم کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا۔ بعض نے کہا بعثت سے شمار کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں بھی پھر یہی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے محرم الحرام سے سال کی ابتدا کی گئی۔ چنانچہ اسی وقت سے اور آج تک یہ محرم کے مہینے سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔